السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اچھر قادری۔ آج کا پروگرام جو ہے بڑا اسپیشل ہے، اور اسپیشل اس وجہ سے کہ جو تجارتی سیاست ہے اس کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر خبریں سنی جاتی ہیں، تجزیے سنے جاتے ہیں، بہت سی افواہیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں نکلتی ہیں، بہت سے اعتراضات، بہت سی خدشات اور بہت سے معاملات پر بات کی جاتی ہے۔ جو اس وقت لاہور کی تجارتی سیاست ہے، جس کا پورے پاکستان کی تجارتی سیاست پر بہت گہرا اثر ہے، اور اس اگر تجارتی سیاست میں اگر کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو فاؤنڈر گروپ ہے، جس کے حوالے سے پورے پاکستان میں چرچے جو ہے وہ زبان زدام ہیں۔ فاؤنڈر کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاؤنڈر کے سینئر رہنما، گراس روٹ لیول سے تعلق ہے، وقار احمد میاں صاحب، ستارہ پاکستان بھی ہیں۔ چونکہ فاؤنڈر کے حوالے سے ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، فاؤنڈر کو ایک بار قدموں پر کھڑا کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ بلا تاخیر ویلکم کرتے ہیں، اور میاں وقار صاحب سے امید ہوگی کہ وہ جو باتیں کریں گے بڑی صاف ستھری اور دل سے باتیں کریں گے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان۔ میرا جو شو کا سٹارٹ میں بتا دوں کہ شو میرے خیال سے بہت بھاری ہونے والا ہے، تو میرے خیال سے کچھ لوگوں کو پسند آئے گا اور کچھ لوگ اس پہ بہت اعتراض کریں گے، لیکن جو چیزیں حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو بہرحال میاں صاحب، ہوا کیا فاؤنڈر کے ساتھ؟ فاؤنڈر کو ایک کہا جاتا تھا کہ مطلب جو لوگ ہیں اس کی تقلید کیا کرتے تھے کہ اتنا پرانا گروپ، اتنا مضبوط ڈھانچہ اس کا، اور یکدم کہتے تھے کہ 100 سالہ تاریخ ہے، اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان کی تجارتی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ فاؤنڈر ہی بدل گیا، فاؤنڈر بالکل ختم ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا ایک دم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور چینل 6 کا شکر گزار ہوں، 6 نیوز کا، کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ایک اہم مسئلے کے اوپر مجھے آن کیمرہ کیا۔ فاؤنڈر، سب سے پہلے فاؤنڈر کا ترجمہ کیا ہے؟ فاؤنڈر وہ تخلیق کار ہوتا ہے، وہ بنانے والا ہوتا ہے، اس کو فاؤنڈر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میرا تخلیق کار میرا اللہ میرا فاؤنڈر ہے، اس کے بعد دنیا میں میرے لانے کا باعث میرا والد میاں محمد یوسف میرا فاؤنڈر ہے۔ اور جب سے میں نے تجارتی سیاست میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے، افتخار علی ملک صاحب کے ساتھ مل کے تجارتی سیاست کا آغاز کیا تھا، تو میں فاؤنڈر میں تھا اور فاؤنڈر میں ہوں اس وقت تک۔ آپ نے جو سوال کیا کہ فاؤنڈر کے ساتھ ہوا کیا ہے، 100 سالہ تاریخ، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فارسی کی مثال ہے کہ ہر با کمال و راز زوال، جس کو کمال ہے اس کو زوال بھی ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام فہم لوگوں میں جو بات کہی جاتی ہے نا کہ وقت کا پہیہ ہے، جو پہیہ اوپر کا حصہ میں آیا ہے اس نے نیچے بھی جانا ہے، نیچے بھی جانا ہے، کیونکہ چل رہا ہے نا، چل رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ تجارتی سیاست ہے، صحیح۔ اس میں فاؤنڈر کے زوال کا یا فاؤنڈر کے نیچے آنے کا باعث ایک وجہ نہیں ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ وجوہات بتا سکیں گے آج؟ ان وجوہات میں اگر آپ کلیئرلی میرے سے پوچھیں تو میں چونکہ بزنس مین ہوں، اور بزنس مین ہی فاؤنڈر میں ہیں اور دوسرے گروپ میں ہیں، تو میں ایک مثال دوستوں کو دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا کاروبار، اپنی ہٹی کسی ایسے بندے کے سپرد کر کے کچھ دنوں کے لیے کہیں جائیں گے کہ جو آپ کی ہٹی کو، آپ کے کاروبار کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے، اچھا، تو وہ جب آپ واپس آئیں تو اگر تو خدا نخواستہ اس میں لاس ہے تو وہ جو قائم مقام آپ بنا کے گئے ہیں، جس کو بٹھا کے گئے ہیں، اس کا قصور ہے۔ تو اگر اس نے کاروبار ڈائریکٹلی اس بات سے میں سمجھوں کہ جو اس وقت کا لاس ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا گزشتہ کی؟ میں اس لاس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اس لاس کا میرے سے پوچھا ہے، میں اسی لاس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اشارہ سمجھ رہا ہوں کہ جو قائم نہیں، میں نام بھی لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جو صاحب فاؤنڈر گروپ نے جن کے سپرد چیمبر کیا تھا، جن کے سپرد الائنس کیا تھا، ان کو جس طرح چیمبر الائنس دیا گیا تھا ان کا حق تک اسی طرح واپس کرتے۔ اچھا، چونکہ انہوں نے 1 سال نہیں 2 سال کے مزے لیے ہیں، اور میرا پہلے دن سے کلیئر سٹانس ہے، اچھا، 2 سال کے مزے لیے ہیں۔ انہوں نے 110 MOU سائن کیے ہیں۔ اگر وہ 50 رکنی کمیٹی بنا جاتے، ایک ٹیم بنا جاتے کہ جو کہ الیکشن میں ایک کردار ادا کرتی، تو شاید یہ حال نہ ہوتا۔
اچھا MOU سائن, اچھا صدر کی بات کر رہے ہیں لاہور چیمبر کے جو کاشف انور ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ میں نے تو کہہ دیا نہیں, آپ کی بات سے تو لگا تھا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ فاؤنڈر کی جو باغ نہیں, میں نے آپ نے کہا ہے جی فاؤنڈر الیکشن ہارا, اچھا ایسا ہی ہے. تو الیکشن کا اس کی کئی وجوہات ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے. کیا مطلب واضح بتائیں نا کہ وجہ کیسے ہے وہ. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ ویڈیو سنی ہے اس کے بارے میں, کہا جا رہا تھا کہ بار بار کالمز آ رہے تھے, تحریریں آ رہی ہے, اور پھر تحریریں جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان میں آپ کی بات سے پہلے اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا, پہلے ہی جواب دے دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میری کارکردگی پر اگر سوال اٹھایا جا رہا ہے, میرے خیال سے 1-2 میٹنگز فاؤنڈر کی ہوئی ہیں, اس میں بھی کوئی بات کی گئی تھی کہ کارکردگی جو ان کی کارکردگی تھی, جو موجودہ کاشف انور جو صدر تھے ان کی کارکردگی کی وجہ سے فاؤنڈر کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ میری کارکردگی اگر اس طرح کی ہے تو بتائیں, سامنے لے کے آئیں کہ کیا کیا. میں نے تو کلیئر بتا دیا آپ کو کہ پورے سال میں اچھا کس ووٹر کے ساتھ رابطہ کیا گیا, کس مارکیٹ کے ساتھ رابطہ کیا 2 سال میں, مجھے یہ بتایا جائے. اچھا یہ تو دیکھیں جی, میں آپ کے چینل پہ بات کر رہا ہوں, وہ اپنے چینل پہ بات کر رہے ہوں گے, لیکن میں نے وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کو بتا دی ہے, مطلب ایک وجہ آپ کو بتا دی ہے. دوسری وجہ تقریباً 4,500 ایسوسیٹ کلاس کا ووٹر صحیح نیا انٹر ہوا ہے, اور تقریباً 1500 کے قریب کارپوریٹ کلاس کا ووٹر انٹر ہوا ہے. فاؤنڈر کو ووٹ اتنے پڑے ہیں, الائنس کو ووٹ اتنے ہی پڑے ہیں, لیکن وہ جو 6,000 ووٹ انٹر ہوا ہے اس پہ محنت نہیں کی گئی. نہیں, وہ ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ جو الائنس توڑا گیا نا, وہ اگلی بات. اب پہلے آپ ایک کمپلیٹ, چلے ٹھیک ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں نا, وجوہات آپ پوچھ رہے ہیں نا, وجوہات میں 2 وجوہات آپ کے سامنے آ. ٹھیک ہو گیا. تیسری وجہ, ہمارے سینئرز نے, میں تو خیر نہ اس کلاس میں ہوں چونکہ ہمارے فاؤنڈر گروپ کا ایک طریقہ کار ہے صحیح کہ میں کلیئرلی اپنے فارمر پریزیڈنٹ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ فارمر پریزیڈنٹ ہی عقل کل ہے. صحیح. جو بندہ, آپ نے ایک لفظ بولا گراس روٹ لیول سے, مجھے 45 سال ہو گئے ہیں ٹریڈ پالیٹکس میں اپنے والد کے ساتھ اور افتخار علی ملک صاحب کے ساتھ. میں نے افتخار علی ملک صاحب کے ساتھ جتنی سیاست پورے پاکستان کی ہے, آپ بھی گواہ ہیں اس کے, بالکل, اور سارا پاکستان بھی گواہ ہے. صحیح. کم از کم آپ اتنے لوگ, اتنے تجربات ہونے کے باوجود کم از کم ایک بندہ اتنا ڈیمیج کر گیا کہ مطلب بالکل کم از کم میرے جیسے ناچیز بندے سے نہیں پوچھا گیا کہ ہم الائنس توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ الائنس کاشف انور نے تو نہیں توڑا نا, کہ آپ انٹرپٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. سر بالکل بتائیں. کم از کم جن ہمارے سینئرز نے, فارمر پریزیڈنٹ نے الائنس توڑ کے دوسرے کی طرف گئے ہیں, کس سے مشورہ کیا ہے؟ کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا. میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ لیڈر ہیں, اندر کی خبریں ملتی ہیں, وہ چوہا رپورٹ جسے کہتے ہیں. کم از کم اگر مجھے ہفتے کو 4 بجے کا ٹائم تھا جب یہ معاملات, 2 بجے کا ٹائم شروع ہوا تھا, کچھ مجھے 15 دن پہلے خبر مل چکی تھی. مجھے 15 دن پہلے یہ خبر مل چکی تھی کہ الائنس ٹوٹ رہا ہے اور دوسری طرف جا رہے ہیں. مجھے 15 دن میں تو کسی کہہ رہے تھے کہ مجھے خبر ہی نہیں تھی. ابھی آپ نے کہا ہے خراب ہو جائے گا انٹرویو. سر تسی کرو, لیکن تسی کیا ہے کہ خبر انٹرپٹ کرو گے تو میری بات پوری سنیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, مجھے 15 دن پہلے خبر مل چکی تھی کہ یہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ دوسرے پہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. ان 15 دن میں میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا, اور مجھے بتایا کس نے, ایک تھرڈ پرسن نے. اچھا, پہلے بتا دیا تھا آپ کو. جس دن یہ ملے ہیں اس دن مجھے صبح اس پرسنالٹی نے کال کی ہے کہ آج شام کو آپ کے ساتھی ہمیں مل رہے ہیں. اچھا. اس دن شام کو میں افتخار علی ملک صاحب کے پاس بیٹھا تھا. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کیا سٹیٹس لیا. انہوں نے کہا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ میں انٹرسٹ لیتا ہوں. میری طرف سے جدھر مرضی جائے, آپ کو پتہ ہے میں نے 2 سال ہوئے نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا. یہ بات کر رہے تھے ہم, تو اسی پرسنالٹی کا مجھے فون آ گیا. اچھا. انہوں نے کہا میاں مبارک ہوئے, ہمارا لینس ہو گیا ہے. اچھا. میرا کویسچن یہ ہے, اگر اسی گروپ نے مجھے چیئرمین کوارڈینیشن کمیٹی بنایا لاہور کا, فاؤنڈر گروپ کا, تو کیا حیثیت میری اتنی نہیں کہ میرے سے پوچھا جائے؟ کیا اس کے بعد جو سیکنڈ سٹریم ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ سیکنڈ ٹیئر کو ساتھ بٹھائیں, کیا سیکنڈ ٹیئر سے کسی نے پوچھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں؟ جن لوگوں سے پوچھا انہوں نے مخالفت کی تھی.
تو پھر یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ سوال آج بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ وقت بتا دے گا, میرے سے نہ پوچھیں, بتائیں. میرے سے نہ پوچھیں, آپ نے پہلے سٹارٹ میں کہا تھا بتاؤں گا سارا. یہ وقت بتائے گا کہ یہ یہ مصباح فیصلہ صاحب نے صحیح تھا کروایا یا تھا. غلط تھا. یہ مصباح صاحب نے کیا. نہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میرے لیے قابل احترام ہے سب. لندن کا کہہ رہے ہیں مومن علی ملک تھے لندن میں اس ٹائم. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک فکرہ سیدھا سیدھا بولتا تھا ہوں کہ مجھے 45 سال اگر چیمبر کی سیاست میں ہو گئے ہیں تو چیمبر کی تاریخ اور ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں کہ میاں وقار کا ذاتی کام کوئی نہیں وہاں پہ لے کے گیا کبھی بھی. میاں وقار ایک خدمت گار آدمی تھا, میاں یوسف گروپ کے لیے کام کرتا رہا ہے. اگر میاں وقار کی اتنی سروس کے بعد بھی وہ ایک عام بندہ ہے تو میں تو اپنے آپ میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چھوڑے وہ ٹھیک ہے, آپ نے آپ کی خدمات کو میں ساری پاکستان آپ کی تسلیم کرتا ہے, آپ کی محبتیں بڑی کرتے ہیں آپ سے. آپ کو 15 دن پہلے خبر مل گئی تھی, پھر آپ نے مطلب لوگوں سے رابطے, آپ چیئرمین تھے مارکیٹس کمیٹی کے, ایک بہت اہم عہدہ ہے کہ مطلب جس نے پوری مارکیٹس کو سنبھالنا ہے, مطلب ذمہ داری آپ کی بھی تھی نا. تو 15 دن پہلے آپ کو خبر مل جائے, ہم لوگوں کو نہیں ملی تھی, تو پھر آپ نے کسی سے کوئی ریاکشن نہیں کیا, کچھ کسی سے بات نہیں کی, گروپ سے کسی کو مطلب یہ کہ سمجھانے کی. قادری آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, آپ کی یادداشت کے لیے میں ایک بات بتانے لگا ہوں. میں نے تقریباً 2 سال پہلے آپ نے میرے سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ یار میں نا اب سائڈ پہ ہو گیا. میں نے اختلاف کیا تھا آپ سے. آپ نے اختلاف کیا تھا. میں نے کہا نہیں یار, میری جو چیمبر کے حوالے سے پولیٹکس کا کردار تھا نا وہ 2 پرسنالٹی کی وجہ سے تھا. صحیح. ایک میرے والد میاں یوسف صاحب اور نمبر 2 افتخار علی ملک صاحب. اچھا. کیونکہ میاں یوسف صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, اس کے بعد اللہ پاک نے میرے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی. افتخار علی ملک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا. افتخار علی ملک صاحب نے مجھے سارک کا صدر بننے سے پہلے کہا تھا میاں میں اگلے سال ریٹائر ہو جانا ہے سیاست سے. اور جس دن آپ کو میرے ساتھ تھے کراچی میں جب آخری الیکشن ہم فیڈریشن کا لڑنے گئے ہیں, انہوں نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا میاں یہ میرا آخری ہے کراچی کا سفر. صحیح. اس کے بعد میں نے نہیں آنا. ان کی ریٹائرمنٹ. اچھا ایک یہ سوال کر, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اب میں کس کے لیے کام کروں؟ اس گروپ کے لیے کہ جس گروپ نے کبھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کوئی مشورہ کر لے, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں. تو آپ گروپ کے اندر تو تھے. میں آپ کو پہلے بتایا فاؤنڈر تھا, فاؤنڈر ہوں, فاؤنڈر مروں گا. اچھا. کوئی بندہ فاؤنڈر میں رہے نہ رہے, میاں وقار اکیلا فاؤنڈر رہے گا. الائنس ٹوٹنے سے فرق پڑا نا؟ بہت فرق پڑا. کیا کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا نا کہ ہمارا جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو الائنس چل رہا ہے نا, میں نے پہلے بھی اپنے سینئر سے بات کی تھی کہ مارکیٹ میں جب بینر لگتا ہے یا کوئی چیز کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پیاپ فاؤنڈر الائنس لکھا جاتا ہے. صحیح. تو لوگوں کو امیج یہی آتا ہے کہ یہ پیاف ہی ہے. صحیح. اور پیاف کا ووٹ بینک تھا ہے پیاف انجم نثار والی کا. اچھا. فاؤنڈر کا ووٹ بینک ایسے ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون کا ووٹر ہو. ہاں پکا ووٹر. وہ پکا ہے, وہ کہیں نہیں جاتا. اچھا. اس وجہ سے وہ جو پہلا نام ہے نا اس کو لوگ جانتے تھے, انجم نثار والی پیاف کو. اس کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی بنی. اچھا. دیکھیں 22 سال سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. 22 سال میں یکدم راتوں رات کیا ہو گیا کہ ہمیں الائنس چینج کرنا پڑا. میری آپ کی بھائی والی صحیح چل رہی ہے. ہم اپنے آپ نے بھی تو بے وفائی نہیں کر دی تھی بیچ میں؟ میں نے ہاں. میں نے یا ہم نے؟ آپ نے. کس کے ساتھ؟ فاؤنڈر کے ساتھ ہی. نہیں, میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی. مطلب آپ تو بالکل وہ پاسپیٹا کے ساتھ چلے گئے تھے. نہیں, وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. فاؤنڈر نے بلانے کی بھی کوشش کی تھی, مطلب یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ ہم میاں وقار صاحب کو مسلسل کالز بھی کر رہے ہیں, بلا بھی رہے ہیں, لیکن آپ جو تھے آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ میں پاسپیٹا چونکہ میری مارکیٹ ہے. تو میں نے اس کا جواب پہلے آپ کو دیا, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا. افتخار ملک صاحب ریٹائر ہو گئے. صحیح. میں نے بھی چیمبر کی سیاست سے کنارہ کشی کر لی. ایک بات. دوسری بات, جب ناصر حمید میرا چھوٹا بھائی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا اور صابر میت کا چونکہ میرا بچپن کا تعلق ہے, اس کی مجھے کال آئی تھی
کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. صحیح. میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ ہی ہوں, صحیح. لیکن میں گروپ نہیں چینج کروں گا. صحیح. میں نے کہا یہ بات میں آپ کو نا اب وہ سپورٹ کی تھی, مطلب آپ یہ بات بتانے لگا ہوں کہ میں نے اپنی مارکیٹ کو, اس مارکیٹ کو جہاں سے میرے والد نے رزق کمایا, عزت کمائی, صحیح, جس مارکیٹ سے میں رزق کمایا میں نے عزت کمائی, صحیح, جس مارکیٹ سے میرے بچے اب رزق کما رہے ہیں, ہماری تیسری نسل آ گئی, اس مارکیٹ کو میں چھوڑ دیتا. پاس بیٹا میری مدر باڈی ہے, پاس بیٹا کا میں ممبر ہوں, پاس بیٹا بنانے والے میرے والد محترم تھے, تو میں پاس بیٹا کو کیوں چھوڑ دیتا, صحیح, میں اپنی مارکیٹ کو کیوں چھوڑ دیتا. سپورٹ کیا تھا مطلب میں نے بالکل علانیہ کہا تھا کہ میں پاس بیٹا اپنی مارکیٹ کے ساتھ ہوں, اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. صحیح. جس گھر میں بیٹھ کے میں رزق کما رہا ہوں, عزت کما رہا ہوں, اس گھر میں اختلاف پیدا کر دیتا. صحیح. اس وجہ سے میں نے بالکل سپورٹ کی ہے. اور کوئی بات نہیں, دیکھنا جی ہمارا 22 سال الائنس رہا ہے, 22 سال میں پیاف نے سوری پاس پیٹا نے پیاف کے لیے ووٹ مانگے, بالکل, اور الائنس کو ووٹ گیا. صحیح. انجمن تاجرہ ناٹو پارٹس بادامی باغ نے فاؤنڈر کے لیے کام کیا, صحیح, ووٹ فاؤنڈر کے لیے مانگا اور الائنس کو گیا. صحیح. تو اب ہمیں اکٹھا بیٹھنے میں کس کو پرابلم ہے. صحیح. سر جی ایک بات بتائیں مجھے کہ جب فاؤنڈر نے, آپ نے کچھ باتیں کی کہ جو سابق صدر تھے کاشف انور, آپ نے ایک بات کی کہ انہوں نے جو کمیٹیاں دی تھی یا جو لوگوں کو تفویض کیا تھا یا جو نئے ووٹرز تھے, کیا صرف اس ایک شخص کی وجہ سے فاؤنڈر کو اتنا بڑا لاس ہوا ہے؟ قادری آپ بڑے سمجھدار آدمی ہو, نقطہ سمجھتے ہو. میں نے ایک لوگ دیکھے بعض روزانہ سوالات ہوتے ہیں, عجیب باتیں چل رہی ہوتی ہے. میں نے ایک آپ کو بات کہی ہے کہ میں اپنی ہٹی آپ کے سپرد کر کے جاؤں گا, کچھ دنوں کو ادھر جاؤں گا, تو اگر آپ میری ہٹی کا فائدہ کرو گے تو آپ کی جائزہ کار ہے, نقصان کرو گے تو آپ کی ہوگی. ہاں وہ سیدھی سی بات ہے. ہاں مجھے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیوں, سیدھی سی بات. پوچھا کسی نے؟ دیکھو جی پوچھنے والے پوچھیں گے, میں تو اسے صحت میں نہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا, میں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور میں آپ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ مجھے اس کے والد محترم نے, میرے وہ بزرگ ہیں محترم ہیں, مجھے پیار سے استاد بھی کہتے ہیں, میری بات سنتے بھی ہیں, مانتے بھی تھے, آج بھی مانتے ہیں اگر حالات ہمارے اچھے ہو جائیں تو. انہوں نے کہا تھا اس کے ساتھ ٹائم دیا کرو. اچھا. اور میں نے 2-4 مہینے دیکھا یہ میرے مزاج کا آدمی نہیں ہے, میں پیچھے ہٹ گیا تھا. میں لڑتا نہیں ہوتا, میں پیچھے ہٹ گیا تھا. اچھا. اور آپ نے دیکھا کہ میں 1.5 سال چیمبر میں نہیں گیا. صحیح. مجھے کبھی شاید خلیل صاحب بلا لیتے تھے محبت سے, کبھی ذیشان خلیل صاحب بلا لیتے تھے تو میں چلے جاتا تھا. کبھی کسی میٹنگ میں, کسی ایکٹیویٹیز میں مجھے دیکھا آپ نے اس ٹرنیور میں 2.5 میں نے دیکھیں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھیں, آپ نے تو کی نا, مجھے آپ نے خود بلایا, مدعو کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے کہا تھا مجھے کال کی رات کو کہ یار کچھ چیزیں کرنی ہیں, کچھ نیا کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صرف کریں تو ہم اس کو چرچا خوب ہوئے گا اس کا. آپ نے میٹنگز کی, فاؤنڈر کی ایک شمولیت کی, اور ایک دم فاؤنڈر کے حوالے سے خبریں چلنے لگی کہ تاریخ کا سب سے بڑا گروپ, بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا گروپ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو گیا. یکدم آپ اتنا ہائپ پہ لے کے جا کر کے پھر ایک دم آپ پیچھے ہٹ گئے, کیا وجوہات تھی اس کی؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہر بندے کو آگ لگی ہوئی تھی. فاؤنڈر میں سب سے بڑی جو بات ہے نا, وہ اپنے ورکر کو رسپیکٹ نہیں دیتے کوئی بھی. یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اور میں آپ کے سامنے نہیں, میں اپنے سینئرز کو بھی کہہ چکا ہوں. جب مجھے چیئرمین کوارڈینیشن کمیٹی بنایا گیا, میں نے آپ کو کال کی, آپ نے ہماری ایکٹیویٹیز کو کور کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا. کیا اس جگہ میں کو خلا رہ گیا ہوا تھا؟ آپ نے جتنی بھی میٹنگز کی, بالکل سب بڑا زبردست چل رہا تھا زبردست. اس کے بیچ میں لوگ چھوڑ دیے گئے. ہم حسد کا شکار قوم ہے, ہم منافقت کا شکار نہیں. جو ترقی کے لیے بھی کام کرے اس کو بھی راستہ روک لیا جاتا ہے. نہیں, ترقی کوئی چاہتا نہیں ہے. ہر بندہ اپنی جگہ پہ لیڈر ہے, ہر بندہ اپنی جگہ پہ ہیرو ہے, ہر بندہ کہتا ہے جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ جو چیز ہوتی ہے نا, دوسرے کو رسپیکٹ دینا, ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سیکھی ہوئی ہے. جب آپ کسی کی عزت کرتے ہو تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عزت کے قابل ہے تو آپ عزت کر رہے ہو, اس کے پیچھے لالچ ہے آپ کی عزت بھی اسی طرح ہو. جب ہم عزت دیتے ہیں کسی کو
وہ اپنی عزت کے لیے دیتے ہیں. عجیب اتفاق ہے میاں صاحب, بہت عجیب اتفاق ہے کہ فاؤنڈر ہے بھی, مطلب موجود ہے, سیاست میں ذکر کیا جاتا ہے, فاؤنڈر کے بغیر جو سیاست ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے, اور فاؤنڈر ہے ہی نہیں, فاؤنڈر نظر بھی نہیں آتا. مجھے ایک بات بتائیں, فاؤنڈر کا دفتر کدھر ہے؟ یہ کتنی دفعہ گئے ہوں گے آپ اس چیز کے گواہ ہیں, میں آپ کو ہی گواہ بنا میں رپورٹر ہوں, مجھے ملا ہی نا ویسے. اچھا, ہمارے فاؤنڈر کا ایک دفتر ہوتا تھا جیل روڈ پہ, لینڈ مارک پلازا, وہ بند کر دیا گیا تھا. میں نے ملک افتخار صاحب کو, میاں اشرف صاحب کو اور شیخ آصف صاحب کو ایک دن ملک افتخار صاحب کے گھر پہ ریکویسٹ کی. ہمارا اچھا خاصا دفتر تھا تو اس کو بند کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا آپ الائیو کرو. میں نے بخاری صاحب کے بیٹے سے بات کر کے اچھا باقاعدہ ایک کانٹریکٹ سائن کیا, اچھا, اور وہاں پہ دفتر آباد کر دیا. وہاں پہ میٹنگز بھی کروائیں, وہاں پہ فارمر پریزیڈنٹ کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں. صحیح. اس کے بعد جو میں نے شعر پڑھا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, پھر میں بدزن ہو کے, چراغ بتائیں کون سے ہیں؟ میں بدزن ہو کے پیچھے ہٹ گیا تھا. سب سے بدزن ہو گئے آپ ہر بہت. بندے, جس بندے سے بات کی جائے نا تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم بھائی بدزن ہے. کیوں بدزن ہے؟ سب بدزن کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی کسی کو. کیا مطلب ہے ڈیو رسپیکٹ؟ جب ورکر کی بات نہیں سنی جائے گی, جب ورکر کو بات کرنے نہیں دی جائے گی, جب ورکر کو ساتھ بٹھا کے آپ رسپیکٹ نہیں دو گے, وہ بدزن ہوگا. یہ ہے کیا ماحول کیا ہے؟ دوسری بات, ہمارا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے. ہمارے فارمر پریزیڈنٹ کا جو گروپ ہے ایک سال میں کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. الیکشن سے ایک مہینہ پہلے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ایک بندہ پچھلے 40 سال سے, 30 سال سے, 25 سال سے گروپ کے لیے محنت کر رہا ہے. وہ ایک آس لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے کل کچھ بننا ہے. صحیح. میرے ساتھ بھی ہوا تھا. مجھے ایک فارمر پریزیڈنٹ کا پیغام ملا. صحیح. کسی نے بتایا اس کو کہ میاں وقار بھی وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. اچھا. انہوں نے کہا اس نے کوئی لابنگ کی ہے؟ امریکہ کا صدر ہی لابنگ کرتا ہے. تو میرے اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یار اگر میری اور میرے باپ کی 40 سال کی سروس کے بعد بھی میں نے لابنگ کرنی ہے جا کے کسی کو, پریزیڈنٹ کو کہنا کہ جناب مجھے بنا دیں کچھ, اچھا, میں اس گیم میں نہیں آؤں گا. اچھا. آپ ہمیشہ لکھتے ہو کہ یہ اس نے کبھی عہدہ نہیں لیا. یہ ریزن ہے, جب میری سروسز کو اکنالج نہیں کیا جاتا, اچھا, جب میری سروسز کے مطابق مجھے دیکھیں نا, ہر ڈپارٹمنٹ میں رینکس چلتے ہیں. اچھا. پولیس والا بھرتی ہوتا ہے, ہیڈ کانسٹیبل بنتا ہے, ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی بنتا ہے, اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر بنتا ہے. ہمارے فاؤنڈر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے. اچھا. جس کی لابنگ مضبوط ہے وہی بنے گا. میرے کئی ساتھی کون سے بنائے آپ لوگ؟ فاؤنڈر نے ویسے اتفاق معذرت کے ساتھ جون سے نہیں میں بتائے, ان کو بتا فاؤنڈر نے بنائے کون؟ فاؤنڈر کی تاریخ اگر دیکھا جائے نا, ابھی پتہ کیا جو ایک گروپ نے ابھی جو مطلب جو الیکشن کیمپین کی ہے نا, مطلب اس دفعہ جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے جس میں شکست ہوئی ہے فاؤنڈر کو, اس کا سلوگن پتہ کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ موروثی سیاست. لیکن وہ غلط ہے. غلط ہے. موروثی طور پہ 2 صدر بنے ہیں, ایک کاشف احمد صاحب اور ایک طارق مصباح صاحب. یہ غلط تھا سلوگن. لیکن جن کو نہیں بنایا ان کا کیا قصور تھا؟ جبار خالد کا کیا قصور ہے؟ شیخ ابراہیم کا کیا قصور ہے؟ خادم حسین کا کیا قصور ہے؟ یا اس سے سینئر آدمی کئی بیٹھے ہیں, ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو نہیں بنایا گیا؟ ایک سوال یاد آ گیا, کاشف انور جب صدارت کا امیدوار تھے اس وقت 9 امیدوار تھے صدارت کے, فاؤنڈر کی یہ پالیسی تھی. میں اس چیز کا گواہ ہوں. میں 9 کو نہیں جانتا, میں ایک کو جانتا ہوں, اس کا نام ہے شفقت سعید پراچا. میرے سامنے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ آپ اگلے سال کے صدارت کے کینڈیڈیٹ ہو, صدر ہو آپ, میرے سامنے. میرے خیال سے کوئی لکھت پڑھت بھی ہوئی تھی اس بارے میں. نہیں, لکھت پڑھت نہیں ہوتی. لکھت پڑھت کوئی نہیں ہوتی. میرے سامنے بات کی گئی تھی اور بنا کے ان کو دیا گیا, ان کو نہیں بنایا گیا تھا. بنایا نہیں گیا تھا. آج میرا وہ ایک گروپ ہے, ایک دھڑا ہے آٹو مارکیٹ میں, میرا ایک ووٹ بینک ہے, مجھے اس چیز کا بھی رانج ہے. میرے پاس, آپ نے ایک سوال کیا تھا راستے میں, میرے پاس جب کچھ دوست مجھے ایک فارمر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ آئے تھے تو میں نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا تھا کہ میری مارکیٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ زیادتی کی ہوئی ہے, میں اس کو کدھر بھی چھوڑ دوں. صحیح.
پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی, تنظیمی ڈھانچہ بنانا پڑے گا, دوستوں کو ملانے کے لیے کچھ قربانیاں تنظیمی دینی ڈھانچے پڑیں کی گی. طرف آتا ہوں میں پہلے میں نے تنظیمی ڈھانچے کی طرف بھی آنا ہے. ابھی آپ کا میں نے بہت ٹائم لینا ہے, ابھی آپ کو قریدنا ہے, بہت سی چیزیں باہر نکلوانی ہے, بہت سے معاملات چل رہے ہیں. ملک افتخار صاحب کے جب سے ریٹائرمنٹ انہوں نے لی, میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی نا, تو جب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, فیصلہ کیا, اس کے بعد یکدم آپ فیڈریشن میں بھی ہارتے گئے, اس کے بعد آپ نے لاہور چیمبر میں بھی شکست آپ کو یہ ہو گئی. انہوں نے کوئی چیزیں ایک دم گروپ جو تھا نا جس سطح پہ تھا, مطلب جس کہتے کہ پلر پہ بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی, تو ایسا لگ رہا تھا کہ افتخار علی ملک صاحب گئے تو دڑام سے بلڈنگ نیچے گر گئی. کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں جی, ہر گھر میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نصیب کا رزق اب دے رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث مبارک ہے بتاتا. ہر گھر میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جس کے نصیب کا رزق مل رہا ہوتا ہے ساری فیملی کو. اچھا, ایک گروپ میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کیش ہو کے اپنے گروپ کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا, میں کسی کا ملمہ بندی نہیں کرتا ہوتا, اچھا, لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے ملک افتخار کو ایسوسیٹ کلاس میں فرد واحد کے طور پہ دیکھا ہے کام کرتے ہوئے. کمپین, لیٹر, فون کالز, میٹنگز, جلسے, کھانے, وہ ملک افتخار ہی کرتا تھا. پیسہ لگاتا تھا. اچھا, فاؤنڈر میں کنجوس بڑے, پیسہ کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے. ایون کہ آپ کی میڈیا پیسہ ہر ایک کے پاس ہے, لگانا سیاست جو ہے نا. آپ نے ایک انٹرویو کروایا تھا, میں آپ کو ویسے معذرت انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے چیزیں پھر بھول جاتی ہیں. آپ نے ایک انٹرویو کروایا تھا, یہ اسی ٹائم کا رات کا ٹائم تھا, تو آپ نے افتخار علی ملک صاحب سے میرا انٹرویو کروایا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. افتخار علی ملک صاحب نے انٹرویو کے دوران مجھے کہا تھا کہ بھائی لیگیسی ہے, اس کو لیگیسی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے ہر ایک کی شادی میں جاتا ہوں, میں ہر ایک سے رابطے میں ہوں, یہ لیٹر پڑے ہوئے, میں ہر ایک کے گھر میں لیٹر بھیجتا ہوں, ہر ایک کی شادی میں جاتا ہوں, اگر نہ گیا میرا گفٹ جاتا ہے, وہ سارا کچھ جاتا ہے. میں نے ایک چیز آبزرو کی وہاں پہ بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کہ یہ بندہ اگر اتنا جڑا ہوا ہے تو پھر شکست تو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد میں نے وہ چیز منظر دیکھی نہیں, تو پھر آپ لوگوں کا تو جو لیگیسی کا آپ نے ذکر کیا ہے نا, ملک افتخار صاحب نا سی کے ساتھ کچھ لفظ بولتے ہوتے ہیں اپنی سپیچ میں بھی, کنٹینیوٹی, کنسسٹنٹ, کریج, کیلیبر, کلائمیکس. اب ان چاروں پانچوں لفظوں کو آپ جوڑیں ذرا. کلائمیکس آپ کو کب ملتا ہے؟ جب کسی بھی معاملے میں آپ کا تسلسل ہو. افتخار علی ملک صاحب نے کوئی ایک لیڈر کیوں نہیں پیدا کیا کہ جو لیگیسی کو لے کے چلتا, چیزوں کو لے کے چلتا؟ سب چیزیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ٹائم فاؤنڈر, بالکل فاؤنڈر کا تو مطلب صرف الفاظوں میں, تذکروں میں موجود ہے, یعنی گراؤنڈ کے اوپر کچھ نظر نہیں آتا. کہ جو چیزیں, حالات بہت خراب ہیں, بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں, اور آگے مزید آنے والے دنوں میں خراب ہونے والے. میں نے تو خراب نہیں کی ہے. آپ لوگ ہیں فاؤنڈر. نہیں, میں نے تو خراب نہیں کی, میں اپنی میں کی بات کر رہا ہوں. لڑے, فاؤنڈر تو آپ لوگ ہیں نا, سوال تو آپ سے پوچھا جائے. میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال دے دیے. اچھا, ایک بات کہی تھی آپ نے, یہی بات ایک جگہ آپ کر رہے تھے کہ میں نے بہترین سال دیے فاؤنڈر کے لیے, بہت اچھا کام کیا. تو آگے سے جواب آیا تھا کہ انہوں نے کہا یہ احسان نہیں کیا, فاؤنڈر نے بھی تو آپ کو یہاں تک پہنچایا. نہیں, الحمدللہ یہاں تک مجھے پہنچانے والے میں اللہ کریم کا کرم سب سے پہلے, میرے باپ کا نام اور ملک افتخار کی سپورٹ اور میری اپنی ماڑی موٹی پرفارمنس ہے. اچھا, مجھے کسی فاؤنڈر والے نے کسی جگہ نہیں پہنچایا. نہیں پہنچایا؟ کلیئرلی کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اچھا, میں نے فاؤنڈر کو اپنی جوانی دی ہے, اپنا اب بڑھاپا بھی دیا, اپنا وقت دیا, اپنا پیسہ دیا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, لاہور چیمبر کا میرے ساری زندگی کا ریکارڈ نکلوائیں کہ میاں وقار نے کبھی اپنی ذات کا کوئی کام لیا ہے, یا فاؤنڈر مجھے بتا دے کہ کسی جگہ پہ میاں وقار نے کوئی کام اس کو کہا ہو. صحیح. مجھے سچ بتا سکتے ہیں, واضح بس بالکل سچ, کیونکہ بزنس کمیونٹی بھی مجھے پتا ہے چیزوں کا, میں اپنے منہ سے بھی نہیں بیان کرنا چاہتا کہ وہ, آپ مجھے بتائیں, لیڈر ہیں آپ, سینئر ترین لیڈر ہیں, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مستقبل میں چیزیں بہتری کی امید پیدا کی جا سکتی ہے. جب اصل چیزیں سامنے آتی ہیں, حقائق سامنے آتے ہیں, تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. ایک اچھا گروپ تھا, بڑا زبردست ایک گروپ تھا, افتخار علی ملک صاحب جیسے لیڈرز جنہوں نے, میں اکثر چیزیں دیکھتا ہوں نا, بلڈنگز میں جب جاتا ہوں, میں لاہور چیمبر بھی جاتا ہوں نا, تو وہ میں تختیاں لازمی مجھے دیکھنے کا شوق ہے.
وہ وہاں پہ لگی ہوئی تھی. میں فیڈریشن گیا, وہاں پہ بھی لگی ہوئی تھی تختی, اور وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور وہ اپنی لیگیسی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو جو چیزیں کی ہیں, لیکن کوئی لیڈر نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ فاؤنڈر میں کوئی سنبھال سکے گا. آپ کو لگتا ہے کوئی بندہ ہے جو لے کے آ سکے؟ کچھ لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں. جٹ کی بات خواجہ خاور رشید, جٹ کی بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں کیونکہ دیسی بندہ ہوں, میں جٹ کی گال کرو نا, مزہ تو جٹ کی گال دے گا. سیاست ڈیرے داری نال چلتی ہے. مجھے کوئی ڈیرے دار بندہ نظر نہیں آ رہا. کوئی بھی نہیں ہے. ڈیرا چلا گیا افتخار علی ملک. اچھا. ڈیرا اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, ہمت سے میاں وقار چلا رہا ہے آٹو مارکیٹ کا. یہ آپ بھی چیز کا گواہ ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. میں ایک چیز آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, کووڈ کے بعد میں کسی بندے کو, کسی مارکیٹ کے صدر کو, سارے لیے سب ہی میرے لیے قابل احترام ہے. صحیح. میں صدر یا رہنما اس کو مانتا ہوں جس کی ایک کال پہ مارکیٹ بند ہو جائے یا کھل جائے. جب کووڈ آیا آپ کے سامنے سارا پاکستان بند تھا. اللہ کی مہربانی سے اللہ نے آٹو مارکیٹ کو کھلوا دیا اس ناچیز کے ہاتھوں. صحیح. اور پورے پاکستان میں صرف آٹو مارکیٹ بادام باغ کھلی تھی. صحیح. اس میں نہ فاؤنڈر کا کردار تھا, نہ الائنس کا کردار تھا, نہ چیمبر کا کردار تھا. جب مجھے خود کرنا آ گیا ہے تو پھر میں کسی کو کیا مانوں؟ کام کا طریقہ کار آ گیا. مجھے تو خود آ گیا نا کرنا, تو میں کسی کا محتاج کیوں رہوں؟ شاید میری یہ بات کسی کو اچھی لگے نہ لگے, لیکن میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں عزت کرتا ہوں, عزت کروا لیتا ہوں, لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تو صفر ہے گئے. لیکن آپ بھی مارکیٹوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں, ایک ایک مارکیٹ میں 6 صدر بن کے بیٹھے ہیں. کیا وہ 5 مل کے ایک مارکیٹ کو بند کروا سکتے ہیں چھٹا نہ چاہے تو؟ لیکن الحمدللہ ہماری آواز پہ, چاہے پاس پیڈا ہو یا ہو, ہم ایک ہی ہیں. ان کی آواز پہ مارکیٹ بند بھی ہوتی ہے اور کھلتی بھی ہے. پیاف نے ایک بات کہی ہے, پیاف نے ایک بات کہی تھی الیکشن کے کیمپین کے دوران, اختلافات ہو گئے, الائنس ٹوٹ گیا. پیاف نے کہا کہ ہم 25 سال لاش لے کے پھر رہے تھے کندھے کے اوپر فاؤنڈر کی. دیکھیں, یہ اس کی مثال یہ ہے کہ ہارنے والے کی ماں کوئی نہیں ہوتی اور جیتنے والے کے 100 باپ پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی لاجک تھا اس میں, کوئی حقیقت تھی؟ لاجک دیکھیں نا, وہ میں نے اس میں, اگر آپ سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے میرے جواب میں, ہارنے والے دی ماں کوئی نہیں بنتی تو جتنے والے 100 پیو پیدا ہو جاتے ہیں. جب ایک بندہ جیتا ہونا وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. صحیح. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے جو 22 سال چلتا رہا ہے. کئی جگہ پہ پیاف کمزور تھا تو فاؤنڈر مضبوط تھا, کئی جگہ پہ فاؤنڈر مضبوط تھا, پیاف کمزور تھا, یہ چلتا تھا. لیکن دیکھیں نا, میں اس کی مثال اور آپ کو دے دیتا ہوں. میرے تجربے کے مطابق مور دین 98% میاں بیوی کمپرومائز لائف گزار رہے ہوتے ہیں, لیس دین 2% آئیڈیل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے. وہ کمپرومائز ہی تھا جو الائنس کو 22 سال تک چلاتا رہا. جب وہ کمپرومائز میں فرق پڑا تو الائنس ٹوٹ گیا. اچھا, ایک سوال ہے, ایک سوال میں اور اس کے ساتھ کر دوں. ہم بڑے خوش تھے, ہم سے مراد ہے کہ ہمارے پاس جی اتنے پریزیڈنٹ ہیں جی, اگر وہ فارمر پریزیڈنٹ جتنے بھی تھے 10 ووٹ بھی لے کے آتے تو ہم کارپوریٹ کا الیکشن نہیں ہار سکتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس زیادہ کارپوریٹ کے پریزیڈنٹ تھے. صحیح. کوئی ووٹ لے کے آیا تھا؟ دیکھو جی, لے کے آئے ہوتے. میں نے پھر وہی بات کروں گا, فاؤنڈر کا ووٹ پڑا ہے. الیکشن میں ووٹ کس کو پڑا ہے؟ الیکشن میں فاؤنڈر کا ووٹ پڑا ہے. آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں. نہیں, وہ کہا جا رہا ہے کہ صرف 2 شخصیات کو ووٹ پڑا ہے, ایک ناصر حمید خان کو ووٹ پڑا ہے اور ایک پڑا ہے عرفان اقبال شیخ کو. کہتے ہیں کہ فاؤنڈر کا تو سارا ووٹ خلاف آیا ہے. نہیں, اس طرح ہے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے نا, وہ شور شرابہ نہیں کرتا, چپ کر کے جا کے ووٹ باندھتا ہے. فاؤنڈر کا ہے ووٹ, فاؤنڈر کا ووٹ بینک ہے اور رہے گا. موجودہ سینیریو کی بات کر لیتے ہیں. موجودہ سینیریو جو چل رہا ہے نا اس وقت, خبریں جو چل رہی ہے, گردش کر رہی ہے بڑی زبردست. آپ کا کیونکہ ایکسپیرینسڈ ہیں آپ, خواجہ خاور رشید, خادم حسین, حاجی اکرم, رحمان عزیز چند اور مومن علی ملک, اور ایک خادم حسین کا نام لے لیا ہوا, یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے. اور شیخ ابراہیم, حاجی اکرم صاحب کا بھی نام لکھیں. حاجی اکرم صاحب بھی ہے اس میں
یہ اس کو قیادت کے حوالے سے تحریریں بہت سامنے آ رہی ہیں. جب تحریریں سامنے آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں مستقبل میں کہ فاؤنڈر جو ہے وہ پیاف یا موجودہ جو میاں جم نثار صاحب کی پیاف ہے, یا میری بات یہ نا جا چکی آگے, اور میں نے خود میاں مصباح صاحب سے یہ بات کی تھی. مجھے بتا دیں. میں بتانے لگا ہوں. پہلی میٹنگ جم خانہ میں حاجی اکرم صاحب نے کی, میرے مشورے سے کی. دوسری رابی چرگاہ پہ میں نے ایک میٹنگ بلائی. اچھا. وہاں پہ میں نے ان کو ایک تجویز دی تھی کہ آپ فاؤنڈر ہیں, فاؤنڈر آپ کا ہے, فاؤنڈر کسی کے باپ کا نہیں ہے. صحیح. فاؤنڈر کو اون کر لیں. اچھا. اور لے کے چلیں. اور لوگوں نے, دوستوں نے اتفاق کیا تھا. اچھا. اس کے بعد تیسری میٹنگ جب جم خانہ میں ہوئی تو 98% لوگوں نے وہاں پہ تنظیمی ڈھانچے کی بات کی. اچھا. جو کہ مانی بھی گئی. میں نے تو تحریراً دیا ہوا اپنی قیادت کو کہ بھائی اس پیٹرن پہ آپ آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میاں مصباح صاحب چیئرمین صاحب نے باقاعدہ اس چیز کو آن کیا کہ میاں وقار نے مجھے لکھ کے دیا, آپ اپنی تجویزیں لکھ کے دیں. میاں مصباح صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ہو تنظیم سازی, آپ لکھ کے دیں تجویزیں اپنی. اچھا, تجویزیں مانگی. اب ہر بندہ اپنی جگہ پہ لیڈر ہے. اچھا اچھا. ہر بندہ اپنی جگہ پہ لیڈر ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کے جو صحافی بھائی ہیں نا, وہ جس کو مرضی اٹھا دیں, جس کو مرضی گرا دیں. یہ میرے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں, میری ہی شاید تحریک کے اوپر یہ آگے لگے ہوئے ہیں. اچھا. کہ بھائی میں تو, مجھے تو چاہیے کچھ نہیں. دیکھیں نا, ایک بندے نے 30 سال لگا دیے, 40 سال لگا دیے, اس کو دفتر نہیں ملا, وہ کیا کرے گا؟ یا تو چھوڑ جائے گا. بھائی اگر نہیں چھوڑنا تو بھائی کام کرو, آگے بڑھو. چھوڑ دو اگر نہیں بڑھے, آپ کو ساتھ بٹھاتے اپنی ایک پہچان بنا لو. یہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا نام لیا تھا. کر لیں گے تو اچھی بات ہے, اپنے لیے کرنا, میرے لیے نہیں کرنا. کہہ رہے کہ تنظیم سازیں ہونے نہیں دی جا رہی, چیئرمین کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ. سر جی دیکھیں جی, میں تو پھر کہوں گا کر لیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ کوئی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پتہ نہیں حالات کیا چل رہے ہیں. نہ مجھے عہدے کی ستائش کوئی چاہتا ہے تنظیم سازی ہو. جی کوئی چاہتا ہے کہ تنظیم سازی ہو. آپ جیسے ورکرز نہیں, لیڈرز. میں اب کسی کے اندر تو نہیں داخل ہو سکتا, کچھ اندر اس کے تو کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کر لیں گے تو فاؤنڈر لائیو ہو جائے گا. دیکھیں جی, ایک بندہ ہے شالمی میں بیٹھا محنت کر رہا ہے فاؤنڈر کے لیے, اس کی کسی کو پہچان ہی نہیں ہے. ایک بندہ بلال گنج میں محنت کر رہا ہے, اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. ایک برانت روڈ پہ لگا ہوا ہے, اس کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے. ایک تنظیمی ڈھانچہ بنایا جائے. میں نے ان کو کہا تھا کسی کو وائس چیئرمین, کسی کو نائب صدر, کسی کو جنرل سیکرٹری, کسی کو ایگزیکٹو ممبر بنا دیں. کیا اٹھا کے لے جائے گا کچھ. اچھا بھائی آپ میرے پاس آؤ جی چیئرمین صاحب کیا حال ہے, آپ اتنے سے خوش, مجھے عزت سے بلایا گیا جی. آؤ جی پریزیڈنٹ صاحب کیسے ہیں آپ اسی سے خوش ہو جائیں گے, مجھے بلایا گیا جی عزت کے ساتھ. سیاست میں ایک چیز قادری صاحب آپ کو بتاؤں, ہم نے ساری زندگی اس گزاری ہے نا, سیاست میں ایک چیز بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے, شاید آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ نہیں کی, یا میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں. جب آپ کسی بندے کو ہجوم میں ملتے ہیں, اس کا نام لے کے پکارتے ہیں, اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یار اس بندہ اے لیڈر میں نے نام تو جانتا ہے. میری بات سمجھیں گے نہیں. 50-100 لوگ ہیں, 200-400 لوگ ہیں, میں آپ ملتے, آؤ جی HR قادری صاحب کیا حال ہے, آپ کہو گے یار اتنے لوگوں میں اس نے میرا نام لیا ہے. صحیح. لیڈر سے یہی چاہتے ہیں لوگ. اچھا. تو جب ورکر کو یہ بتانا پڑے کہ جناب میں فلاں جگہ دے تہاڈا پہ آ کے کام کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی لیگیسی سمجھ آ رہی ہے کہ ہونے والی ہے, کچھ ہو سکتی ہے. میں کٹ آف ہوں بالکل. حالات بالکل ہی خراب ہے. تقریباً 2 ماہ سے میرا نہ کسی سے رابطہ ہے, نہ میرے کسی سے جو بات اجلاس اور اس میں جاتے ہیں نہیں بلاتے ہیں. لاسٹ میاں مصباح صاحب نے کال کی تھی, میں گیا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا جم خانہ میں. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں. 1-2 اجلاس میں بلایا. میری اپنی ایک لائف ہے جس میں میری اجلاس تو ہوئے نا, بلایا آپ. میری پرائورٹی جو ہے وہ ہے, کہنا تو نہیں چاہیے کہ انسانیت کی خدمت. وہ اللہ ہمارے سے کروا رہا ہے. اس کے بعد میری مارکیٹ ہے جس نے مجھے عزت دی ہے, جس نے مجھے پہچان دیا, جہاں سے میں رزق کما رہا ہوں. مجھے کیا لگے جو یہ مطلب یہ تو نا امیدی آپ دکھا رہے ہیں. نہ کوئی نا امیدی نہیں, کوئی نا امیدی نہیں. یہ مطلب وہ بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جس نے مطلب کہ
ختم نہیں جو مرضی کرو خصمان اکھانڈ. دیکھو اس میں نا ایک لفظ بولا جاتا ہے ٹھرک. اچھا یہ ٹھرک ہے نا, میں نے ملک افتخار صاحب بارہا کہا ہے, میں نے یہ ٹھرک پورا کرنا ہے نا. میرے پاس آٹو مارکیٹ بدامی باغ ہے, میرے کو پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی میاں ہسپتال ہے, میرے پاس خدمت خلق اپنا خدمت میں عظمت ٹرسٹ ہے. خدمت ٹرسٹ کر رہا ہے نا, اپنا ٹھرک پورا کرتے جائیں گے. آپ کو کوئی نہیں کہا کسی نے کہ خدمات کوئی سر انجام دیں جو مارکیٹ چیئرمین مارکیٹ کوآرڈینیشن کمیٹی؟ ابھی تک نہیں کہا. آپ نے تو ایک دم اٹھا دیا تھا فاؤنڈر کو. سر دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا مطلب آپ زبردستی جب ہمارے کچھ کرتے ہیں؟ افتخار علی ملک صاحب کو کہتے کچھ تو کرتے نہیں. افتخار ملک صاحب تو بات ہی نہیں کرتے اس ٹاپک کے اوپر, بالکل ہی نہیں کرتے. بالکل 2 سال سے میری قطعاً کسی الیکشن کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے؟ میں نے کبھی ان سے بات ہی نہیں کی. اچھا بات ہی نہیں ہوتی؟ وہ بالکل بات کرتے ہیں دن میں 2-3 مرتبہ مجھے کال کرتے ہیں, میرا حال پوچھتے ہیں, دعائیں اس دیتے ہیں ٹاپک پہ بچوں. پالیٹکس کے حوالے سے کوئی بات نہیں. کیا مستقبل لگ رہا ہے کہ فاؤنڈر کا کیا اللہ بنے بہتر گا؟ کرنے والا ہے. کچھ امید ہے؟ آپ اگر پودینہ کاشت کریں گے تو وہاں پہ دھنیا نہیں ہوگے گا. اچھا آپ نے جو کاسٹ کرنا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اگر میں 3 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں, اگر مجھے نہیں غرض میرے گھر سے تو باہر سے آ کے میرے گھر کو کوئی نہیں سنبھالے گا. ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس میں جو جیتے ہیں لوگ, اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملنے بھی چلا جاتا ہے, میں نے بہت سے گروپس میں دیکھا ٹرول کیا جاتا ہے پھر لوگوں کو, یار تو اس کے ساتھ کیوں گیا, ملنے کیوں گیا, تصویر کیوں کھنچوائی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, میں نے آدھے میں ہی سمجھ گیا. میں نہیں وہ میں نے آپ سے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. میں آپ کے سوال کو آدھے میں سمجھ گیا. چیمبر کو میرے باپ نے خون پسینہ دیا ہے, میرے بھائی بڑے نے, میرے لیڈر نے, افتخار علی ملک نے خون پسینہ دیا ہے. صحیح. میں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے. چیمبر میرا ہے. صحیح. چیمبر ہر اس ممبر کا ہے جو فیس دیتا ہے. صحیح. یہ الیکشن ہونے, جیتنے ہارنے یہ وقت کی باتیں ہیں, لیکن چیمبر میں کسی بندے کو روکنا نہیں چاہیے, کسی بندے کو رکنا نہیں چاہیے. 2 لفظ ہیں, ذرا غور کرنا. روکنا چاہیے, رکنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ چیمبر میں اگر آپ کسی ایسوسیشن کے, کسی ادارے کے ممبر بنے تو آپ فیس دے کے بنے ہو. صحیح. تو آپ فیس دے رہے ہو تو آپ کو اپنے کام کے لیے جانا چاہیے, کسی شخصیت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخصیت کو میں نے کیسے فیس کروں گا. مجھے کل ایک پولٹری والوں کا فنکشن تھا. طارق صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, ہمارے جو چیئرمین انجمن تاجران کے ہیں. اچھا. وہ بھی پولٹری کا کام کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے کال کی, میاں صاحب اس فنکشن میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں کہا جانا چاہیے. اچھا. وہ جی وہ جن کے خلاف ہم الیکشن تھے وہ, میں کہا کوئی بات نہیں, آپ کو پولٹری والوں نے بلایا نا. صحیح. تو آپ جائیں. آپ اپنا رابطہ کیوں ڈسکنیکٹ کرتے ہیں؟ صحیح. اور یہ میں آپ کو ایک آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, جب ہماری فاؤنڈر کی میٹنگ ہوئی تھی یہ کویشچن وہاں پہ اٹھایا گیا تھا, اور میاں مصباح صاحب چیئرمین صاحب نے کہا تھا بالکل آپ چیمبر جایا کرو. اچھا. چیمبر میرا چیمبر فار آل ہے یار, کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, کسی ایک گروپ کا نہیں ہے. اس وجہ سے کسی کو یہ کہنا کہ تو کیوں گیا تھا چیمبر, آپ اتنے باخبر بندے, آپ اتنے باخبر شخص ہیں, ہم آپ سے خبریں لیتے ہیں. آپ مجھے تو 6 مہینے پہلے چیزوں کا بتا دیا کرتے ہیں. کہا جا رہا تھا کہ فاؤنڈر کے کچھ لوگ میاں جم نثار صاحب کی قربت کے حوالے سے تغدو کر رہے ہیں, ہے اس طرح کا کوئی معاملہ؟ میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے ایک سوال, ایک کل پرسوں تحریر پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ فاؤنڈر جو ہے وہ پیاف جس کے ساتھ ابھی الحاق ہوا ہے میاں شفقت صاحب کے گروپ کے ساتھ, کہتے ہیں ان کے ساتھ الحاق کو ختم کرنے جا رہے ہیں. قادری صاحب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ حقیقت ہے. صرف آپ کی کمر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ 6 مہینے پہلے آپ خبریں دیتے تھے, میں یہ کمر دیکھیں اس وقت بات اور تھی, اب جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیں. آپ کی کمر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میری کمر کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا. ایسا ہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے نا. بالکل حقیقت ہے. یہ جو آپ میرے سے مل رہے ہیں, آپ میرے سے بات پوچھ رہے ہیں, ایک بندہ نیچے بیٹھ کے کہہ رہے جناب قادری تھے یا اوپر گئے سن, اے گل ہوئی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے اس کو. اور میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جو تحریریں بھی لکھتے ہیں اور وائس اوور بھی بھیجتے ہیں کہ کون ان کو ایسی خبریں دیتا ہے. اچھا مفروضین, ٹھیک ہے. بہرحال میں اس بات کے پھر بھی کہوں گا, میں پچھلے 2 ماہ سے بالکل ڈسکنیکٹ ہوں. مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے, نہ میرا کوئی دوست میرے سے رابطے میں ہے, نہ میں رابطہ کرتا ہوں کسی سے. میرا اپنا ایک مزاج ہے, میرے اپنے معاملات ہیں,
جس میں صبح سے شام تک میں اللہ مجھے سرخرو کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ میں سرخرو ہوں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور میرا اللہ جو ہے وہ اجر عظیم دینے والا ہے، کیونکہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، مجھے اس نے عطا کیا ہوا ہے، بہت اجر دے رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ملے گا۔ میں سب شو کا اختتام ہے، لیکن آپ کیونکہ پروڈکشنز کے حوالے سے آپ بڑے مشہور ہیں، میری اور آپ کی بڑی چلتی ہے پروڈکشنز کے حوالے سے، پروڈکٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات بہت عجیب سے ہوئے، بڑا عجیب سا سینیریو چلا۔ اب بلیو کیجئے کہ مطلب جس ٹائم الیکشنز کے کیمپین میں خود کر رہا تھا، تو مجھے کچھ خبریں ملی تو میں نے سوال بھی کیے، بڑا میرے وہ شوز ابھی بھی موجود ہوں گے، میں کہہ رہا تھا بھائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے سوال میں نے خواجہ خاور صاحب سے کیے، شیخ آصف صاحب نے پھر خود ہی شو کا کہا، وہ بھی شو ایک گیا، پھر یکدم یہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کے فیور میں بھی نہیں تھے، ہم سے تو پوچھا بھی نہیں گیا، بہت سی چیزیں ہو گئی، الیکشنز میں جو الائنس نہیں بننے تھے وہ بھی بن گئے، الیکشن ہوئے، کہا جا رہا تھا کہ الیکشن میں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، منظر بدل گئے۔ بہرحال یہ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات تھے، منفرد ہو گئے۔ جو اصل گیم تھی، میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ جو گیم ہے نا، مطلب لاہور چیمبر ٹھیک ہے، گھر ہے، گھر سے کامیاب ہوں گے تو آگے جائیں گے، اصل گیم تھی فیڈریشن کی۔ آپ پریڈکشن کرتے ہوتے تھے، مجھے یہ بتائیں فیڈریشن کا کیا بن رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا منظر دیکھ رہے ہیں، کچھ کیا نظر آ رہا ہے؟ قادری آپ کو پتہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، کچھ بتا دیں، بہت سے لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ میں پچھلے جب سے ہم الیکشن فیڈریشن کا ہارے تھے، ملک افتخار صاحب کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے کہا جی میں آخری دفعہ جا رہے ہیں، جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نہیں آنا ہوں الیکشن دے جی، اور اس بات کو میں 3 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سال ہو گئے ہمیں تقریباً۔ 3 سال میں میرا فیڈریشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں یہ بھی بات سچی کروں گا، نہ مجھے کسی نے رابطہ کیا ہے کبھی، پوچھا بھی نہیں، اس وجہ سے میں فیڈریشن کی نہیں کہہ سکتا کچھ۔ اچھا، وہ بالکل اس سرکل سے ہی آؤٹ ہے۔ فاؤنڈر کو ایک نا آپ نے کچھ ایکٹیویٹیز کی فاؤنڈر کا، شو کے آخری میں ہم بالکل ہی چلے کچھ چیزیں اگر پازیٹیو مل جائے، کچھ لوگوں کو اگر سنتے ہیں لوگ، آپ نے ایک کام کیا تھا یہ کہ کچھ ایکٹیویٹیز آپ نے سٹارٹ کی، مجھے امید یہ تھی کہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا بہت بڑے جو ٹریڈرز ہیں وہ لوگ کریں گے، کیونکہ سرمایہ بہت درکار ہوتا ہے، سیاست بڑا سرمایہ کھاتی ہے، وقت کا بہت زیادہ ضیاع بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ نے سٹارٹ کیا، اور رگ جو تھی نا، جو بیسک سیاست کی جو رگ تھی، آپ نے اس کو چھیڑا، مجھے امید نہیں تھی، میں مطلب آپ نے مجھے کال کی، ایک تعلق ہے ٹھیک ہے، میں پہنچ گیا آپ کے پاس، لیکن وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا آپ نے جو رگ تھی نا، جو اصل جو سیاست جو لوگوں کی رگ ہے اس کو آپ نے چھیڑ دیا۔ بلایا آپ نے لوگوں کو، آپ ایک ایک کو عزت دے رہے ہو، سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، مل رہے ہو، اور لوگوں کو مارکیٹوں میں ہر ایک مارکیٹ سے نمائندہ لا کے اس کو بھی آپ پروموٹ کر رہے ہو، پھر آپ مارکیٹوں میں بھی جا رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو۔ اس کے لیے تو مطلب میں نے فاؤنڈر میں دیکھا ہے، لوگ الیکشنز کے دوران ہی میں نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جو لیڈرز ہیں یا بہت سے لیڈرز نہیں جاتے۔ تو مستقبل میں کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح کچھ اقدامات کوئی کرنے والا بندہ نظر آتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کا کر سکتا ہے؟ یہ تو سوال پہلے بھی آپ نے کیا، اس کے کیا جواب یہ دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں میں؟ آپ سوال کو نا کرتے کرتے بھول گئے ہو، سوال میں بھول گیا ہوں میرے خیال سے، آپ سوال کرتے کرتے بھول گئے ہو، لگتا ہے جو اسی آپ طرح کہنا چاہ رہے تھے نا وہ آپ پہنچ جاتے ہیں نا میری بات تک، آپ کے دماغ سے نکل گیا ہے۔ میرے خیال سے نکل گیا، بات لمبی ہو گئی تھی، نکل گیا۔ وہ کیا تھا سوال، میں کر دیتا ہوں ہاں، کہ آپ نے سٹارٹ کیا، اور گروپ چلانے کے لیے تو بہت پیسہ درکار ہوتا ہے، ہاں، اور آپ کے اوپر یہ بھی بات آئی کہ اے کتوں پیسے لائے گا، ہاں، یہی سوال تھا آپ کا۔ یہ کہ میں نے آپ کا چہرہ بھی پڑھ لیا تھا اور آپ کی سوچ کو بھی دیکھ لیا تھا۔ نہیں آپ نے لگایا پیسہ، پیسہ تو آپ نے بہت لگایا تھا۔ اور میرا باپ جس کا نام میاں محمد یوسف ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، پیسہ لگایا تھا آپ نے۔ نہیں سنیں نا بات میری، 45 سال سے اگر ٹریڈ پولیٹکس میں ہے تو پورے لاہور میں کوئی بندہ انکلوڈڈ افتخار علی ملک صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس سے کبھی 1 روپیہ بھی مانگا ہو، یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پتہ ہے کال پہ میں اکثر آپ کو ایک بات کہا کرتا تھا، میں کہتا کہ مجھے نا دنیا پوری عید دے دے نا، عید ہی ہوتی ہے نا، عید کا خوشی کے دن ہوتے ہیں،
تو میں آپ سے کہا کرتا تھا کال پہ کہ پوری دنیا عید بیچتی ہے, مجھے نا اس کی خوشی نہیں ہوتی. جو میاں وقار صاحب کی عید آتی ہے نا, مجھے چاہے جو مرضی ہے, مجھے بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی بھیجا ہے, اس کا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جو میاں وقار صاحب کی عید کی نا. آپ کی محبت ہے. وہ دیکھیں, آپ ایک خرچہ کرنے والے ہیں. اگر آپ نے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہم نے اگر 45 سال سیاست کی ہے تو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا اس سے مانگ کے کی ہے. جتنی بھی کی ہے اپنے وسائل کے مطابق کی ہے. کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ سنا ہے کہ فاؤنڈر میں بہت سے گروپس بن رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کوئی گروپ نہیں بنے گا. کوئی بھی نہیں بنے گا. کوئی نہیں بنے گا. یہ لیڈر کون ہوگا, قیادت کون کرے گا؟ کوئی نہیں بنے گا لیڈر. اسی طرح چلے گا. اگر تنظیمی ڈھانچہ بنے گا تو پھر آگے چلے گا. مومن کا کیسے دیکھتے ہیں فیوچر؟ مومن میرا بچہ ہے, میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا. میرا نہیں, فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, کرے گا کچھ؟ دیکھیں جی, وہ اگر ابھی تو اس کو سیکھنے کی عمر ہے, اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے, اس کے تایا ابو کی شکل میں اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے, اس کے والد کی شکل میں. تو لیگیسی کو لے کے چلنا وہ آسان کام نہیں ہے. آسان کام نہیں ہوتا. میں نے آن دی ریکارڈ ایک بات کرنے لگا جو میں دوستوں میں کرتا ہوتا ہوں کہ میرا والد ایک سفید پوش آدمی تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے اپنے بہن بھائیوں سے صرف ایک چیز مانگی تھی, یہ جو بھی چیزیں نکلی ہیں آپس میں بانٹ لیں, مجھے صرف میرے باپ کا نام دے دیں. اور میں آج 15 سال بعد اپنے باپ کے نام کے صدقے, اس کے پیروں کی خیرات, اسی لیگیسی کو لے کے چلا ہوا ہوں. تو اگر تو کوئی بندہ آگے جانا چاہتا ہے تو وہ لیگیسی کو اڈاپٹ کرے, اپنی میں کو مار دے. صحیح. جب تک میں نہیں مرے گی کچھ نہیں ہوگا. میں کی بجائے ہم استعمال کریں. ہم نے یہ کرنا ہے. یہ بڑا میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں, اہم نقطہ ہے. میں اور ہم میں فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ہم میں ہم سب آ جاتے ہیں. اردو میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم لکھنؤ کی زبان میں, لیکن جب ہم کا قدم لفظ استعمال کریں گے نا, آپ کو بھی آنند ملے گی, اس کو بھی ملے گی, اس کو بھی ملے گی, سب کو ملے گی. جب میں کہوں گا نا میں نے کیا ہے, ہمارے فاؤنڈر میں یہ لوگ ہیں کہ میں نے کیا ہے. میں کو ختم کرنا ہوگا, ہم کو لے کے چلنا ہوگا. جب تک ہم نہیں ہوں گے میں ہی رہ جائے گی. مطلب بہرحال بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. بہت میں کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہوئی ہیں, اب پتہ نہیں شو میں کیا ہوا کیا نہیں, یہ تو سن کے بعد پتہ چلے گا. میری میموری بڑی لو, میں اب تو بڈھے ہو گئی, شارٹ ہو گئی ہے میموری. لیکن بہرحال جو چیزیں فاؤنڈر کے حوالے سے چل رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر, کبھی کون سی تحریر, کبھی کالمز دیکھنے کو ملتے ہیں, کبھی تجزیے, کبھی وہ سارے معاملات. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ کیا کریں, مطلب آپ بھی ویلاگ کیا کریں اکیلے بیٹھ کے, تو آپ بات کیا کریں. میں نے کہا میں وہ نہیں کر سکتا, میں وہ مطلب اس میں بہت زیادہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. اگر میں نے کرنا ہوگا تو جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کر لوں گا کہ بھائی کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہے. بہرحال کوشش کی کہ فاؤنڈر گروپ ایک بہت دیکھیں کردار ہے اس کا. اگر کوئی آج کہتا ہے, چاہے جو بھی اقتدار میں ہے, چاہے جو بھی منظر کے اوپر ہے, تو یہاں تک پہنچانے میں ٹریڈ کی سیاست جو آج چل رہی ہے, جس کے آج مزے لوٹ رہے ہو یا جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, اس میں کردار ہے, جو لیگیسی ہے لوگوں کی, وہ انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے, یہاں تک آپ لوگوں کو پہنچایا ہوا ہے. اب اگر کوئی کہے گا کہ یہ کہے کہ جی ہم خود ہی پہنچ گئے, تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. فاؤنڈر نے ایک بہت تاریخی کردار ادا کیا ہے. فاؤنڈر ایک بہت اچھا اور مضبوط پلر تھا ٹریڈ کا اور بزنس کا. بزنس کو فروغ دینے کے لیے, انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا. میاں وقار صاحب گراس روٹ لیول سے, اس لیے کہ یہ نیچے مارکیٹوں میں میں خود ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے محنت کرتے ہوئے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں. مطلب ہم کسی مارکیٹ میں جاتے, شالم بازار میں ایک عام بندہ پیدل چلا جائے, اس کے لیے جب مارکیٹ کے ایک نکر سے دوسرے نکر تک جائے گا تو بے حال ہو جاتا ہے. میں نے ان کو پھرتے ہوئے گرمیوں میں, سردیوں میں دیکھا ہوا ہے. یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج لاہور چیمبر کے ووٹرز جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں, پھر وہ لیڈرز بنتے ہیں. ان لوگوں نے پیدا کیے ہوئے, بعد میں ادھر ادھر چلے گئے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال سب کی عزت کرنی چاہیے. ایک لاسٹ پیغام بھی یہ بھی دینا چاہوں گا کہ ایک دیکھیں نفرت ایک دوسرے سے نہ کریں. میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کل یہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ لاہور چیمبر میں اگر میاں وقار صاحب گئے ہیں تو وہ دوسرے نفرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کل آپ لوگوں کا حصہ تھے, کل آپ لوگ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے, آپ لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کے
یا آپ لوگ ان کی سپورٹ لے کر آئے تھے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے ختم ہونی چاہیے, آپس میں محبتیں بانٹیں. محبتوں کا پیغام پہلے بھی کئی عرصے پہلے چلا تھا, میرے خیال سے ایک بار پھر محبتوں کا پیغام جو ہے اس کو چلانے کی ضرورت ہے. آپس میں محبتیں بانٹنی چاہیے. مجھے اور میاں وقار صاحب کو اجازت دیجیے گا. شو کوشش تھی کہ کچھ اچھی مثبت چیزیں ہوں, تو اس کا فیصلہ آپ کیجیے گا. اللہ حافظ.